السلام علیکم MJTU میں خوش آمدید۔ یہ 28 جنوری 1986 کا دن تھا جب چیلنجر اسپیس شٹل صبح 11:38 پہ فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہوا، لیکن لانچ ہونے کے صرف 1 منٹ بعد کچھ بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ راکٹ کے پارٹس میں سے ایک، جسے سالڈ راکٹ بوسٹر بھی کہا جاتا ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے چیلنجر اسپیس شٹل ہوا میں اٹھنے کے 73 سیکنڈ بعد پوری طرح تباہ ہو گیا۔ اس کے اندر موجود تمام افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیلنجر اسپیس شٹل ڈیزاسٹر اسپیس کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی انویسٹیگیشن میں ناسا کے فیصلوں اور حفاظتی پروٹوکول پر بہت سے سوالات اٹھے۔ چیلنجر اسپیس شٹل کی لانچنگ کے دوران ایسی کون سی ٹیکنیکل خرابی تھی جس کی وجہ سے یہ اسپیس شٹل لفٹنگ کے صرف 73 سیکنڈ بعد مکمل طور پر تباہ ہو گئی؟ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ ناسا کے وہ کون سے سسٹمیٹک ایشو تھے جن کی وجہ سے یہ شٹل پوری طرح تباہ ہوئی؟ تو چلے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیلنجر اسپیس شٹل اسپیس ایکسپلوریشن کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ اس تباہی کے نتیجے میں نہ صرف بہادر ایسٹروناٹس کا نقصان ہوا، بلکہ اسپیس مشن کے طریقے پر بھی گہرا اثر پڑا۔ چیلنجر مشن STS-51L کئی وجوہات کی بنا پر اہم تھا۔ یہ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کی 25ویں پرواز تھی اور ساتھ میں آربیٹر کی 10ویں فلائٹ بھی تھی۔ یہ مشن اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس میں کسی شہری کے ساتھ یہ پہلی پرواز تھی۔ اسکول ٹیچر کرسٹا میک اولیف کو ہزاروں درخواستوں میں سے اسپیس میں پہلی پرائیویٹ سٹیزن بننے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس نے اس مشن کو پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا دیا۔ چیلنجر آربیٹر ناسا کے اسپیس شٹل کا حصہ ایک دوبارہ قابل استعمال اسپیس کرافٹ تھا، جسے ایسٹروناٹس اور پیلوٹس کو آربٹ میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا نام برطانوی بحری تحقیقی جہاز HMS چیلنجر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ چیلنجر شٹل کی لانچنگ اصل میں 22 جنوری 1986 کو طے کی گئی تھی، لیکن بہت سے ٹیکنیکل مسائل اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس میں بار بار تاخیر کی گئی، اور پھر 28 جنوری 1986 کو چیلنجر اسپیس شٹل کی لانچنگ کی تاریخ کنفرم کر دی گئی۔ آخر کار 28 جنوری 1986 کو صبح 11:38 پہ چیلنجر اسپیس شٹل فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جانے کے صرف 73 سیکنڈ بعد کچھ بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ راکٹ کے پرزوں میں سے ایک، جسے سالڈ راکٹ بوسٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے چیلنجر اسپیس شٹل اوپر جانے کے صرف 73 سیکنڈ بعد آسمان میں پوری طرح تباہ ہو گئی۔ یہ منظر پوری دنیا کی میڈیا اور بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک خاص مشن تھا جس میں اسپیس میں جانے والی پہلی پرائیویٹ سٹیزن اسکول ٹیچر کرسٹا میک اولیف کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بہت زیادہ افسوسناک تھا کیونکہ شٹل کے اندر موجود تمام 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چیلنجر ڈیزاسٹر کے بعد ناسا کے اسپیس شٹل مشن کو 2 سال سے زیادہ عرصے تک بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی، روجر کمیشن، بنائی گئی۔ سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم پی روجر کی قیادت میں یہ انویسٹیگیشن کی گئی۔ انویسٹیگیشن میں جو کچھ سامنے آیا اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ لانچ سے ایک رات پہلے فلوریڈا میں درجہ حرارت بہت زیادہ نیچے گر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے دایاں SRB یعنی سالڈ راکٹ بوسٹر میں او رنگ سخت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی۔ پھر لانچنگ کے دن جیسے ہی یہ اسپیس شٹل آسمان میں اٹھی، SRB کی گرم گیسز او رنگز کو دبانے لگی۔ ٹوٹے ہوئے او رنگز دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھے اور او رنگز ناکام ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ایک گرم گیسز کا پلم دائیں SRB سے نکل گیا۔ گیسز نے SRB کے کیسنگ کو ختم کر دیا اور آخر کار SRB پھٹ گیا اور چیلنجر اسپیس شٹل پوری طرح تباہ ہو گئی۔ روجرز کمیشن کی رپورٹ نے نہ صرف او رنگز کی خرابی کو ہائی لائٹ کیا، بلکہ ناسا کے فیصلے اور سسٹم ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اس واقعے سے پہلے انجینئرز نے او رنگ کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن ناسا کے اندر کمزور کمیونیکیشن اور فیصلہ کرنے کے ناقص کلچر کی وجہ سے ان کی وارننگز پر توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے اسپیس شٹل میں موجود ان 7 لوگوں کو اپنی جان گنوانا پڑی۔ 1986 کی اسپیس شٹل کی تباہی نے اسپیس پروگرام پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے کی وجہ سے سیفٹی امپروومنٹس، انسپیکشن اور ساتھ میں اسپیس شٹل مشن میں وقفہ ہوا۔ اس سانحے نے اسپیس ریسرچ میں مکمل انجینئرنگ اور سیفٹی اقدامات کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا۔
اس واقعے نے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے بہترین کمیونیکیشن اور فیصلہ کرنے کے لیے عمل میں تبدیلی کی، اور ساتھ میں اس سانحے نے لوگوں کو یہ احساس بھی یاد دلایا کہ اسپیس ریسرچ بہت زیادہ مشکل ہے اور اسپیس میں لوگوں کو بیچتے وقت حفاظت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ امید ہے MJTV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔